اب اس کے بعد ذرا تمتع کا میں طریقہ عرض کرتا ہوں. جیسے آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو پہلے آپ صرف عمرے کی نیت کریں گے. اب آپ مثال کے طور پہ مکے پہنچ گئے. پاکستان یا ہندوستان سے مکے تک پہنچنے کا سفر تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے، یعنی آزمائش والا ہوتا ہے کہ آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، کسٹم پہ آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس لیے وہی میں نے پہلے شروع میں عرض کیا کہ صبر، تحمل، کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں، اختلاف رائے وغیرہ نہ کریں. اس کے بعد آپ فرض کر لیں کہ مکۃ المکرمہ پہنچ گئے ہیں، اب آپ کو عمرہ کرنا ہے. لوگ جوش میں چاہتے ہیں جو پہلی دفعہ جاتے ہیں کہ ہم جلدی سے بس وہاں پہنچ جائیں. اب تھکے ہارے پہنچے ہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو وہ فوراً روم میں ہوٹل کے روم میں چیزیں رکھیں اور چلے گئے. اور پھر وہ بڑی کوفت کے ساتھ وہ طواف وغیرہ ہوتا ہے، طبیعت کا نشاط نہیں ہوتا. بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آرام سے پہنچیں، آپ وہاں پہ کھائیں پئیں، غسل وغیرہ کریں اچھی طرح اور آرام کریں بالکل فریش ہو کر. اس کے بعد پھر آپ عمرہ کریں تو بہت ہی آپ کو لطف آئے گا. اب عمرہ کیا ہے؟ بس عمرہ چند چیزوں کا نام ہے کہ مثلا طواف ہے اس کے اندر. اس کے بعد پھر آپ کو 2 طواف کی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر آب زمزم وغیرہ پئیں گے، پھر آپ سعی کریں گے اور اس کے بعد حلق یا قصر کریں گے. عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جس کا مختصر احوال یہ ہے کہ جب آپ مطاف میں پہنچیں جو طواف کی جگہ ہے تو پہلے دیکھ لیں ایک کونے میں حجر اسود ہوتا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ سامنے اس کے مخالف دیوار کے اوپر ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. آپ وہاں پہنچ جائیں اور پھر اپنا رخ حجر اسود کی طرف کریں اور نیت حاضر کریں. نیت وہی دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر طواف کا ارادہ رکھتا ہوں، اسے وہ مکمل کروا دے، آسانی سہولت دے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے بعد اگر آپ قریب حجر اسود کو چوم سکتے ہیں تو ٹھیک، لیکن رش بہت ہوتا ہے تو دور سے بس یوں کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طرح وہ کلمات لکھے ہوتے ہیں حج کی کتاب میں پڑھ کر. اب آپ کعبۃ اللہ کی یعنی حجر اسود کی طرف تھے، اب آپ تھوڑا سا بس یوں مڑیں گے تو اب آپ کا رخ کعبہ سے ہٹ کر اب کعبہ لیفٹ سائڈ ہو جائے گا. اینٹی کلاک وائز آپ کو چکر لگانا. تو یہ 7 چکر لگیں گے. اس کی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پڑھ لیں یا آپ درود پاک پڑھتے رہیں. سب سے افضل درود پاک پڑھنا ہے، لیکن وہ مخصوص دعائیں دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. خالی مخصوص دعائیں پڑھنا جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا مانگ رہے ہیں تو یہ عجیب سی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال آپ وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، ورنہ درود پاک افضل ہے. پہلا چکر آپ لگائیں، جب دوبارہ اس لائٹ تک آپ پہنچیں گے تو ایک چکر کمپلیٹ ہوگا. پھر جیسے اب آپ یوں آئیں نا تو پھر وہی حجر اسود کی طرف آپ رخ کریں گے، ویسے استلام کریں گے. اب آپ کو نیت کی حاجت نہیں ہے، بس استلام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کر کے پھر وہی پلٹے آپ، دوسرا چکر شروع ہو گیا. ایسے آپ کو 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہیں اور پھر 7 چکر کے بعد ایک اور استلام کرنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ طواف میں چکر 7 ہوتے ہیں اور استلام 8 ہوتے ہیں. یہ آپ نے کر لیا کمپلیٹ. اور جو مرد حضرات ہیں، میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، جب آپ طواف کا آغاز کرنے لگیں تو اپنا سیدھا کندھا کھول لیجئے گا. اس کو عید اتباع کہتے ہیں. نیچے سے چادر لا کے کندھے کے نیچے سے اور اس کو الٹی طرف ڈال دیں، یہ کھلا رہے گا. یہ عید اتباع کہلاتا ہے. اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، تھوڑا اکڑ کر چلنا. رش زیادہ ہو تو رمل آپ چھوڑ سکتے ہیں اور کعبہ کے قریب طواف کرنا افضل ہوتا ہے. یہ کرنے کے بعد پھر 2 رکعت آپ مقام ابراہیم پر نفل ادا کر لیں. لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو مسجد حرام میں کہیں پر بھی ادا کر لیں، ہو جائے گا. اس کے بعد اچھی طرح پیٹ بھر کے آب زمزم پئیں. اس کے بعد پھر آپ سعی کے لیے جائیں گے. تو سعی کے لیے جا کے آپ پھر پہلے تعین کر لیں کہ صفا کہاں ہے، مروہ کہاں ہے. صفا پہ پہنچیں اور تھوڑا سا اس پہ چڑھ جائیں پہاڑی پہ اور اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں اور سعی کی نیت کریں. وہی اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر سعی کرنا چاہتا ہوں، اس کو قبول فرما لے. اس کے بعد پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے. تھوڑا سا آگے چلیں گے تو ایک دیوار پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. پھر تھوڑا آگے جا کے ایک اور گرین لائٹ ہے اور وہ ماربل بھی گرین ٹائپ سا لگایا ہوا ہے. وہاں پہنچتے ہی آپ کو دوڑنا ہے. مرد جو ہے مناسب، ایسا نہیں کہ میراتھن کوئی ریس چل رہی ہے، بس درمیانی رفتار میں دوڑنا ہوگا. بہنیں ہماری نہیں دوڑیں گی، وہ آرام سے چلیں گی. یہاں تک جیسے آپ اگلی لائٹ تک پہنچے نارمل ہو جائیں، پھر آپ مروہ تک پہنچے. یہ ایک چکر ہو گیا. یوں نہیں ہے کہ پورا یوں ایک چکر ہے، بلکہ صفا سے مروہ 1، پھر مروہ سے صفا 2. تو یہاں پہ بھی دعا مانگیں آپ اسٹارٹ سے پہلے، جب مروہ پہ پہنچ جائیں دعا مانگیں. اس طرح یہ کر کے آپ کا صفا سے سعی اسٹارٹ ہوگی اور مروہ پہ اس کا اختتام ہوگا. 7 چکر پورے ہوں گے. اس کے بعد آپ کو حلق یا قصر کروانا ہے.
حلق کا مطلب ہوتا ہے پوری ٹنڈ کروا دینا، یہ مردوں کے لیے افضل ہے، ہر بال کے بدلے بروز قیامت ایک نور ملے گا۔ اور یہ قصر کروا دیں، قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے سر کے بالوں کو کم از کم 1 پورے کے برابر چھوٹا کریں، یا کم از کم 1/4 سر کے بالوں کو 1 پورے کے برابر کم کریں، 1 پورے کے برابر۔ وہ کرتے کیا، وہاں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں عرب لڑکے، ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بس یہ تھوڑا سا بال پکڑے کاٹے جی آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ نہ کریں کہ ایک زلف نکالی خالی کاٹ لی، بلکہ نیچے سے چٹیا کو پکڑیں اور کم از کم پوری چٹیا 1 پورے کے برابر اس کو پیچھے سے کاٹ دیں، تو بس اب آپ نے یہ حلق قصر کروایا تو آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے۔ اب آپ جائیں غسل وغیرہ کریں اور نارمل کپڑے پہن لیں۔